الذي أنزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا رمضان کے مہینے کو بڑی زیادہ فضیلتیں حاصل ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اس رمضان میں دو عبادتیں ہیں۔ پہلی عبادت روزہ ہے، روزہ۔ دوسری عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ ان باتوں کا پہلے میں مخاطب ہوں، پھر آپ مخاطب ہیں۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اگر نہ روزہ رکھیں نہ تلاوت کریں، ہم سے بد قسمت کوئی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزے رکھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ بیٹا سلو کرو، بالکل سلو۔ حضرات گرامی، کچھ چیزیں قرآن کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، قرآن شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، جیسی مرضی بیماری ہے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ کبھی 2-4 دن نماز تراویح میں اہتمام کے ساتھ قرآن سننا شروع کر دیں۔ تراویح شروع ہوئی ہے، ہم بھی تراویح کے ساتھ مل گئے ہیں، پوری تراویح پڑھیں، سنیں، دل لگا کے سنیں۔ اللہ کی قسم پورے دن کی ساری تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ جتنی مرضی ٹینشن میں انسان مصروف ہو، پہاڑوں جیسی مصیبت اس پہ آ جائے، بس وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن سننا شروع کر دے، اللہ کی قسم سب ٹینشنیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہے جس کی قرآن کے ساتھ محبت ہو جائے۔ اللہ والو، قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے۔ جس مسلمان کی قل هو اللہ احد کے ساتھ محبت ہو جائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قل هو اللہ احد سے محبت ہے کہ نہیں؟ سب کہتے ہیں ہے نا۔ جس کے دل میں قل هو اللہ احد سورت کی محبت ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اس میں جو سبق ہے توحید کا، عقیدہ توحید کا سبق ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا، غیر اللہ سے اپنا ماتھا نہیں ٹیکنا، شرک، اللہ کی صفات کسی کو نہیں دینی، اولاد ہوتی ہے ہو نہیں ہوتی نہ ہو، کہیں جا کے منتیں نظریں نیازیں کسی قبر پر جا کے پوری نہیں کرنی۔ جس شخص کے دل میں قل هو اللہ احد چھوٹی سی سورت سے محبت ہے، اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی میں شرک نہیں کرتا، اللہ کی قسم وہ شخص جنتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ
بھی نماز ختم کرتے قرات آخر میں قل ولا دور پڑھتے، سفر پڑھتے، سفر سے واپس آئے، صحابہ نے نبی علیہ السلام کو شکایت کر دی کہ جی یہ نا جب بھی قرات ختم کرتا تھا قل ولا دور پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے بندے تو ایسے کیوں کرتا تھا؟ اس شخص نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جی مجھے اس صورت سے محبت ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا نسب نامہ ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، پوری کائنات میں دوسرا معبود نہیں ہے، معبود ایک ہے، دو نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ حاجت مند نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ الصمد۔ پوری کائنات شرک کفر کرنا شروع کر دے، پورے مسلمان روزے چھوڑنا شروع کر دیں، نماز تراویح چھوڑنا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اللہ ہماری نمازوں کا بھوکا نہیں، روزوں کا بھوکا نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، نہ ہی اللہ کا کوئی ماں باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ کے سوا کو دے سکتا نہیں، صرف اللہ دے سکتا ہے، اور کو دے سکتا نہیں۔ مجھے کہیں لمبے چوڑے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پیروں فقیروں کو رجانے کی، اپنا حلال کا پیسہ دینے کی، ان سے الٹے سیدھے کام کروانے کی، غلط لمبے ترین سفر کر کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اولاد اللہ نے دینی ہے، اللہ صرف ایک ہے، دو ہے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے صحابی اس صورت سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر شکوہ کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم کے، میری امت کے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا معنی ہے قرآن کو چھوڑنے کا؟ پہلا معنی اللہ یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، اللہ جی یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، بیٹی کی شادی ہوتی، بیٹی کے سر پر اس بیٹی کو قرآن کے سائے میں رکھ کر الوداع کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کو الوداع کیا، قرآن موجود تھے، صحابہ نے الوداع کیے، قرآن موجود تھے، کسی نے بیٹی کے سر پر قرآن کا سایہ کیا نہیں۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قرآن کی آیت ہے، اللہ نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ پہلا معنی یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، اللہ اتنے کاروباری بن گئے تھے، بزنس مین بن گئے تھے کہ قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا معنی قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں جانتے تھے۔
اللہ والو یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں ہماری کامیابی کے اصول لکھے ہوئے ہیں۔ میری کاروبار کیسے کامیاب ہوگا، میرا گھر کیسے مثالی گھر بنے گا، قرآن میں سارے اصول لکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں عربی آتی نہیں، ہمیں عربی آنی چاہیے، ہر مسلمان کو عربی آنی چاہیے۔ عربی آئے گی، امام صاحب قرآن پڑھیں گے، کہیں جنت کا ذکر، کبھی کہیں جہنم کا ذکر، جنت آئے گی، خوشی آئے گی، جہنم آئے گی، روئیں گے اور پتہ ہی نہیں ہے اللہ کیا کر رہا ہے، پتہ کو نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ معنی ہے، اللہ جی یہ قرآن پڑھتے تھے لیکن انہوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دی، سمجھنا چھوڑ دیا تھا، اس کا معنی نہیں جانتے تھے، تفسیر نہیں جانتے تھے۔ تیسرا معنی عمل، اللہ یہ لوگ قرآن پڑھتے بھی تھے، معنی سمجھتے بھی تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک مثال قرآن کریم کی ایک آیت میں پہلے 2 لفظ ہیں، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لِلذَّكَرِ پہلا لفظ لے لیتے تھے، دوسرے تیسرے لفظ کو چھوڑ دیتے تھے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کا معنی کیا ہے؟ جب وراثت تقسیم کرنی ہے، بیٹے کو 2 دینا ہے، بیٹی کو 1 دینا ہے۔ اللہ یہ کیسے مسلمان تھے، پہلا لفظ لیتے تھے، دوسرا بھی دیتے تھے، وراثت بیٹے کو دیتے تھے، انثیین بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ یہ مسلمان ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ مسلمان ہے، قرآن کے 2 لفظ لے لیے، اسی آیت میں تیسرا لفظ بیٹیوں کا، بہنوں کا اسے نہیں دیتے تھے۔ ان کو موت پڑ جاتی تھی جب بیٹیوں کو وراثت دینے کی باری آتی۔ عدالت میں جا کر وہاں غیر عورتوں کو کہتے تھے یہ ہماری بہنیں ہیں، لگاؤ مٹھے جی۔ بندہ فوت ہو چکا ہے، قبر کے اندر داخل ہو کر ظالم بیٹا اپنے باپ کے انگوٹھے لگا رہا ہے۔ بیٹا مر گیا ہے، راتوں رات مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے کاغذوں میں لگائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہیں یہ بیٹیاں، یہ بہنیں وراثت نہ مانگ لیں۔ لکھ لو میری بات، لکھ لو میری بات دلوں پر۔ آج ہم اپنی بیٹیوں بہنوں سے ظلم کر رہے ہیں، کل کو اسی طرح ہماری بیٹیوں سے بھی ظلم ہوگا۔ یہ کفریہ سسٹم ہے، اس کو ختم کریں، قرآن کو مانیں، بیٹیوں کو پہلے وراثت دیں، بیٹوں کو بعد میں وراثت دیں۔ کوئی مجھے دکھائے مثال کسی بزرگ نے بیٹوں کو مجبور کیا ہو، بیٹا تم وراثت چھوڑو، تم بیٹیوں کو وراثت دے دو، ایسی مثال ملتی نہیں۔ آپ پیدا کریں مثال، بیٹوں کو مجبور کریں، بیٹا نہیں، تیری بہن کے بچے زیادہ ہیں، وہ غریب کا اس کی شادی ہوئی ہے، بیٹا تو وراثت چھوڑ دے، ہم نے ساری وراثت بیٹی کو دینی ہے۔ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہاں ہر گھر میں اللہ من رحم ربی اچھے لوگ بھی ہیں جو دیتے ہیں بیٹیوں کو وراثت۔ اللہ والو، قرآن پر عمل نہ کرنے والا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے شکوہ کرنا ہے، اے اللہ فلاں میرے امتی نے قرآن پر عمل نہیں کیا تھا۔ آئیں، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں، معنی تفسیر کے ساتھ سمجھنا شروع کر دیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔